ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہترین ایونٹ ہم نے یہاں پر آپ سب کو دکھایا، اور یہاں پر سارے جو ہمارے اپر ہرارکی مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی آپ کو بتایا. یہاں پر منسٹر صاحب آئے تھے قومی، یہاں پہ اسمبلی کے، پشاور کے بہت ہی اپر لیول کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، لوگ ہیں، یہاں پر ہلا گلا ہوا. پشاور میں ای جی سی مارکیٹنگ لانچ ہوئی پراپرلی، اور ایک بہت بڑا اور بہت ہی منفرد قسم کا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کیو مال پشاور. لیکن یہ پروجیکٹ یہاں پر لایا کون، یہ پروجیکٹ یہاں پر ایک ٹیم بنی کیسے، اور اس پروجیکٹ کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے ایک ویژن کیا تھا. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ای جی سی مارکیٹنگ کے چیئرمین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب ملک قدیر حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پشاور میں ای جی سی مارکیٹنگ لانچ ہوئی ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے سر آپ کی؟ جی انشاءاللہ اچھی ایکسپیکٹیشن ہے، اور ہوپ فلی ہمارا آج کا دن اوپننگ کا اچھا رہا، بہت اچھا رہا. جیسے کہ اتنا کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہماری یہاں پہ پذیرائی تو ہوئی ہے، اور سب لوگوں کو یہ آفس بھی پسند آیا ہے اور یہاں کا سٹاف بھی پسند آیا ہے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں گے. ساتھ ساتھ جیسے کنسٹرکشن ہماری ایک پایدار کنسٹرکشن، ایک انٹرنیشنل لیول کی کنسٹرکشن ہوگی، اور یہ پروجیکٹ بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا ہے، اور بالکل ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے پشاور میں اور یونیورسٹی روڈ کے اوپر. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو بہترین چیز لوگوں کو ڈلیور کر سکوں. سر یہاں پر پشاور کے لوگوں میں، جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہوگا، یہاں پر بے تاشا شاپنگ مال اگر آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں آئے دن بننے جا رہے ہیں، تو یہ شاپنگ مال کس طریقے سے لوگوں کو ایک ڈفرینشیٹ کرے گا، کیسے لوگوں کو اپیل کرے گا انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیسے وہ اگر اس شاپنگ مال میں اپنے انویسٹمنٹ رکھتے ہیں تو ان کو ایک ٹرسٹ لیول وہ کیا مطلب شو کریں گے ہم؟ جیسے کہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے پوری اوور آل ابھی ایک کمپٹیشن تو چل رہا ہے، چاہے یہ ہمارے ملک کی بات ہو یا انٹرنیشنل کسی بھی دوسری کنٹری کی بات کریں، تو یہ کمپٹیشن ہر جگہ پہ ہے. ہر ایک ڈیولپر یا ایک جو جس کا پروجیکٹ ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیز اور بہتر چیز اپنے کسٹمر کو سیٹسفیکشن کے لیے دے سکیں. تو ہمارا جو یہ پروجیکٹ یونیک ڈفرینٹ اس وجہ سے ہوگا، آئی تھنک کہ میں نے پشاور کے جو باقی پروجیکٹ ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، وزٹ بھی کی ہیں، سائٹ بھی دیکھی ہیں ان کی جہاں پہ وہ بن رہے ہیں، ایگزیکیوٹیڈ ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمارے میں اور باقیوں میں ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ مکمل انڈور پروجیکٹ ہے، دوسرا اس کے اندر ہم ٹوٹل انٹرنیشنل لیول کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں، ٹوٹلی امپورٹڈ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ بہت کم یوز ہوں گی باقی کسی دوسرے پروجیکٹ میں. تیسری چیز ہماری ایک پاس ایک ہیوج پارکنگ ہے، 24 آور اس کی بیک اپ ہے الیکٹریسٹی کا، ایمرجنسی کے دوران ایمبولینس ہے. پارکنگ ہم نے تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ایک ہٹ کے، جیسے کہ ہم نے پارکنگ میں وہ سسٹم دیا ہے کہ اگر گاڑی کوئی ان ہوتی ہے تو اس کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پہ پارکنگ گرین لائٹ چل رہی ہے تو وہاں پہ پارکنگ اویلیبل ہے، اور اگر ریڈ لائٹ چل رہی ہے تو اس کو وہ ٹائم، یہ سارا انٹرنیشنل سٹینڈرڈس پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. پھر اس کا جو روف ٹاپ ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، گارڈن پلس جم کیفے، ایک ڈفرینٹ ماحول ہوگا پشاور میں، وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور اندر کا ماحول جو کہ آپ نے ویڈیوز میں یا ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھا ہوگا، اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ادر پروجیکٹس. مطلب سر ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ایک اسپیشیز پروجیکٹ ہے، ایک لینڈ کے حساب سے یہاں یونیورسٹی روڈ پہ پارکنگ کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہم نے اپنا اس کے انٹیریئر کی ہے وہ بہت ہی زبردست. ہمارے انجینئرز آرکیٹیکٹس ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ چونکہ ہمارا گروپ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی پہلا پروجیکٹ نہیں ہے، بٹ انشاءاللہ پشاور میں یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے، اور یہ ایک ہم لوگ اس کو انشاءاللہ اکثر سر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شکایت ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ 3Ds بڑی زبردست بنتی ہیں، ویڈیوز بھی بڑی اچھی بنتی ہیں، نمبر آف لوگوں نے اس طرح کیا ہوا، کمپنیز نے ایسا کیا ہوا ہے، تو لوگوں کا ٹرسٹ لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار دکھایا انہوں نے ایک چیزیں، بنائی انہوں نے ایک چیزیں. تو اس حوالے سے آپ نے کیا اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے؟ نہیں، ہم لوگ تو انشاءاللہ جو چیز ہم نے ویڈیوز کے اندر یا جو آپ نے یہ پرنٹ دیکھی ہوئی ہیں، اس سے انشاءاللہ بہتر ہوگا، کم نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں یہ چیزیں جنہوں نے بنائی ہیں وہ تو تھوڑا سا اس میں کمی رہ گئی ہے، مزید نکھار اس میں اور مزید نکھار آئے گا. کوالٹی جو ہوگی اس سے موسٹلی زیادہ ہوگی. ہمارا فوکس ہی اس چیز پہ ہے، سٹینڈرڈ پہ فوکس ہے، زلزلہ پروف کنسٹرکشن پہ ہمارا، تاکہ کسی طرح کے بھی اس طرح کے ارتھ کوئک آتے ہیں تو اس میں یہ پروجیکٹ سیف ہوگا. ہم اس کے اس طرح کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں.
اور اوور آل انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ پروجیکٹ. ٹائم فریم کیا دیں گے؟ ٹائم فریم کیا دیں گے سر؟ جی دوسرے پروجیکٹ کی نسبت ہم اس کو جلدی کمپلیٹ کریں گے. جیسے کہ لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ وہ ابھی 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہیں, جسٹ مارکیٹنگ پہ جا رہے ہیں, جسٹ وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ ہیں. میرا ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ جلدی طرح کریں, بٹ ہمارا ڈے نائٹ انشاءاللہ کنسٹرکشن پلان ہے. اور یہ 2 ایئر میکسیمم 2.5 ہم نے 2.5 اس لیے بروشرز میں دیا ہے کہ سم تھنگ لیٹ اور ویدرز پرابلم تو, لیکن 2 ایئر انوائرمنٹ کنٹرول کے حساب سے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں. ہم انرجائز کریں گے 3rd ایئر میں انشاءاللہ. سر جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اکانومی پوائنٹ آف ویو سے, آپ دیکھیں پاکستان کی کرونا کے حوالے سے بھی سچویشن جو ہے, لوگ پراپرٹی سے بھی انویسٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. تو اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں, گامزن ہیں, لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پشاور سر آپ نے سلیکٹ کیا, اور کیا مائنڈ میں کیا تھا کہ پشاور میں آنا ہے اور کس طریقے سے لانچنگ کرنی ہے؟ میں پشاور میں پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے تقریباً 1 ایئر میں نے سروے کیا, کرونا سے پہلے کہ ہمارا سروے چل رہا تھا, جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو چیز میں بنانا چاہ رہا ہوں اور بناؤں گا انشاءاللہ وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ پہلے اس کا کنسیپٹ بہت کم ہے. اب اس ٹائم پہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو لانچ ہوئے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں کہ انڈور ہوگا, مال ہوگا, لیکن پشاور میں نے آج تک کوئی مال نہیں دیکھا. دیر از نو مال. اور اگر آپ کسی بلڈنگ کو ایک مال کا نام دے دیں, کسی ٹاور پلازا وغیرہ کو, تو اٹس ناٹ مین کہ وہ مال بن جاتا ہے. مال تو آپ نے دیکھے ہیں, مال ہوتا ہے. تو اس میں ہم پورا ایز اے مال ہی اس کو بنائیں گے اور پشاور کا یونیک پروجیکٹ بنائیں گے. ماشاءاللہ پشاور میں اب اکانومی پوائنٹ آف ویو سے اچھی گروتھ ہے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے لوگ اب ترقی کی طرف آ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں پشاور میں. جی بالکل, پشاور میں اب پچھلے 20 سال پہلے کے جیسا ماحول نہیں ہے. پشاور کے لوگ ٹوٹلی, آج کی جنریشن ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے, اور ان کا موو آن آگے اس طرح کی چیزوں کی ان کی ضرورت ہے. تو یہ ضرورت انشاءاللہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سر پشاور کے لوگوں کو جاتے جاتے ہوئے ای جی سی مارکیٹنگ کا جو ویژن ہے, ای جی سی مارکیٹنگ کیا لے کر آئے ہیں, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ای جی سی مارکیٹنگ سے آپ کر سکتے ہیں, اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میرا میسیج صرف یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ سب کے لیے ایک مفید پروجیکٹ ہے, اور میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو وزٹ کریں, اس پروجیکٹ کی سائٹ کو وزٹ کریں, ہمارے مارکیٹنگ آفس کو وزٹ کریں, اور انشاءاللہ آپ تسلی بخش یہاں سے آپ کے جو کویسچنز ہوں گے ان کے تسلی بخش جواب ملیں گے, اور آپ مطمئن ہوں گے اس میں انویسٹمنٹ کر کے, اور آپ ایک اچھا ریبیٹ, ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ وغیرہ؟ جی ایز اے چیئرمین گروپ آف کمپنی, میں اتحاد چیئرمین گروپ آف کمپنی کے لحاظ سے آپ کو ایک سمپل یہ کہنا چاہوں گا تمام جو سننے والے ویورز ہیں, کہ میرا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ کرنا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کرنا, تاکہ لوگ ایک بہتر مستقبل, اپنے بہتر مستقبل کے خواب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پورے کر سکیں. آپ سب لوگوں کے لیے یہی مین ٹارگیٹ ہے میرا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سروسز اور یہ مارکیٹنگ اور یہ بزنس کو لے کر مینیج کر کے چلنا ہے. تھینک یو سو مچ سر, اور ہم بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں پشاور میں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وتھ پیسیج آف ٹائم اس میں کتنی جلدی اس میں امپروومنٹ آتی ہے. سر پختو کیوں آیا سر؟ بالکل پختو کے دا زما دوست ده ملک قدیر صاحب, او زه خو اول دا ورته د خوشحالي نه چې پکې کې د داسې حال جوړ کړ او مال جوړوي, او انشاءالله دا به په صحیح طریقه او په صحیح لیول باندې اوچتیږي او خلکو ته به ورکولی کېږي. زموږ پښتانه کوم دي که نه, نو زموږ دا خبره کول غواړو چې هغه لږ ژیریږي که نه, چې نوې کمپني دلته راځي, نو موږ خلکو ته خالي دا میسیج ورکول غواړو چې دا نوې نه دی, دی آلریډي خپل کار خپل ټول دنیا ته خولی دی, چې هغه سعودي عرب کی, که یو ایس اے کی, که دبئی کی, دې په وجه باندې تاسو خلکو ته بسوي. دا خو موږ ته پته ده, دا نه چې دا کار نوی ده, دا کار د ده سعودیه کې ما کتلی, ما ویزټ کړی ده, 6 میاشتې دلته سعودیه کې پاتې شوی یم, او هلته د ده ماشاءالله په کوم لیول چې کار روان ده, او خلکو خاص پښتنو ته چې د کوم ما ته لګي کدي سه پښتانو سره ډېر زیات مینه کوي, پښتنو ته چې کوم خدمت کړی ده دا به څوک هم ونه کړي په دې ټایم کې. ده ډېر کړی ده, ډېر هیلپ یې ورسره کړی ده, څه ورسره کړي. او زما د نیو خان شوز کمپني راولپنډي د چپلو د کارخانې زما کارخانه ده, او زما دوست ده. انشاءالله موږ ټولو ته مبارکي وایو, د دې حال الله دې ټول ورته مبارک کړي. ټول کلیواله ته وایو چې دلته انویسټمنټ, دلته دې ټول راشي او د زړه د خلاصه دې پکې انویسټ وکړي, او چې انشاءالله چې موقع نه پیدا اوچاته کړي.
بالکل داسې دی دا کم ټایم کې مونږ ښه هغه ورکو ریټرن. او ان شاء الله بېغمه راځئ پوه شوې. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سر, تھینک یو. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ چیئرمین صاحب نے بہت ہی زبردست باتیں کی اور آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. اب مزید چلتے ہیں, ہمارے باقی جو مینجمنٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کا آج کی اس انوگریشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے. اسٹے ٹیون.